حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. قال الله تعالى نادي علي مظهر العجائب تجدون لقاء في النواب كل هم ومن شين جدي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله ولو كره المشركون. صلوات محمد وعلى محمد. حاضرین گرامی قدر اذان محترم عزاداران مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ماہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اگر علی کے دوست میں آتا ہے تو معنی بتا دیتا ہے، علی کے دشمنوں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو معنی چھپا لیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جو کوئی مسلمان ہوگا، جو کوئی ایمان والا ہوگا، اس کے نقطے پہ، ہر نقطے پہ، ہر حرف پر ایمان رکھے گا، ہر آیت پر ایمان، ہر سورے پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، کیونکہ یہ فرمان ہے خداوند عالم کا۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے ماہ رمضان میں، یہ قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہوتا ہے، اور قرآن بھی صادق ہے، امام بھی ہمارا صادق ہوتا ہے۔ قرآن بھی نازل ہوتا ہے، ہمارا امام بھی نازل ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، علی اللہ کا امام ہے۔ قرآن مجید کے ہر حرف پر، ہر نقطے پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمان نہ رکھے تو پھر مسلمان نہیں ہوتا، بے اسلام ہو جاتا ہے۔ با اسلام ہونا ہے تو قرآن تک بھی آؤ، علی تک بھی آؤ، قرآن تک بھی آؤ، علی تک بھی آئیے۔ قرآن مجید اگر وہ کلام ہے، اگر ایک آیت پر فکر کی جائے، فہم کیا جائے، قرآن کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ اسے رٹا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اسے صرف پڑھا گیا، اس کو سمجھا نہ گیا۔ علی کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا ہے، علی کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کے رستے پہ بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہے نقطہ بائے بسم اللہ، پر نور بائے علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ ایک صلوات اب پڑھے محمد۔ بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کے رستے پہ بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہے نقطہ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ علی کے بغیر قرآن شروع ہوتا نہیں، اور حسین کے بغیر قرآن ختم ہوتا نہیں۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، علی کے بغیر قرآن شروع ہوتا نہیں۔ علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، جب تک بیس کا نقطہ نہ پڑھا جائے، بے سے شروع نہ کریں، قرآن شروع نہیں ہوتا۔ اور مسجد نبوی کا صحن تھا، حسن و حسین وہاں پہ تشریف فرما تھے، جبریل امین نازل ہوئے۔ جبریل امین نازل ہونے کے بعد دو سورے لے کر آئے، ایک سورہ فلق، ایک قل اللہ احد کی بات جو آپ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دو سورہ لے کر آئے کہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے حسن و حسین پر، لہذا ایک تعویذ بنا کر حسن کے گلے میں پہنا دیجئے، ایک تعویذ بنا کر حسین کے گلے میں پہنا دیجئے۔ فلق حسن کے گلے میں پہنا دی گئی، ناس
حسین کے گلے میں پہنا دی گئی. قرآن شروع ہوتا ہے بے سے، ختم ہوتا ہے سین پر. بس یہی قرآن ہے. بس بس بے اور سین، بس یہی قرآن ہے. سمجھ میں آتا علی کے بغیر قرآن شروع نہیں ہوتا، حسین کے بغیر قرآن ختم نہیں ہوتا. قرآن حسین برابر شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن حسین ہے چار چار حرف، دو ہے بغیر نقطے کے دو نقطے دار حرف. ان دونوں کے آخر میں بس نون ایک ہے. قرآن و حسین کا مضمون ایک ہے. یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. قرآن و حسین برابر شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن و حسین میں ہے چار چار حرف، دو ہے بغیر نقطے کے دو نقطے دار حرف. قرآن و حسین میں چار چار حرف، دو ہے بغیر نقطے کے دو نقطے دار. قرآن و حسین کا نون بس آخر میں نون ایک ہے، قرآن و حسین کا مضمون ایک ہے. تو قرآن اگر علی کے دشمن کے ہاتھ میں آ جائے تو فائدہ نہیں پہنچائے گا. قرآن اگر علی کے دشمن کے ہاتھ میں آ جائے تو فائدہ نہیں پہنچائے گا. علی کے دوست میں آ جائے تو پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، قرآن مشکل کشا ہے، قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے. پتہ چلا ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر قرآن علی کے دشمنوں کے ہاتھ میں گیا تو وہ نہ ان کو سمجھ میں آئے گا، نہ ان کو فائدہ پہنچائے گا، ان کا نقصان ہو جائے گا. اور علی کے دوستوں کا فائدہ اس طرح ہو جائے گا کہ رحمت بھی بن جائے گا، شفاعت بھی بن جائے گا، ہدایت بھی بن جائے گا. یا علی یا علی یا علی. یہی سبب ہے کہ جنگ صفین تھی. جنگ صفین میں مولا علی نے مالی کے اختر سے کہا جائیے اور حملہ کریے. ان لوگوں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن پڑھنے لگے. مالی کے اختر واپس لوٹ کے آئے، فرمایا مولا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قاریان قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. مولا علی تیزی سے گھوڑے پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ مالی کے اختر کے بروبر آئے. کہا کہ مالک تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا علی مال قرآن و قرآن مال علی. اگر کوئی قاری قرآن پڑھے تو حلق میں پھنس جاتا ہے، آیت حلق میں پھنس کے دیکھتی ہے. اگر علی کی محبت دل میں ہوگی تو اتر جاتی ہے ورنہ پھنس جاتی ہے. یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھیے محمد. اگر علی کی محبت دل میں ہوگی تو دل میں اتر جائے گی ورنہ حلق میں پھنس جائے گی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک مرحلہ ایسا پیش آیا دربار میں، مقدمہ چلا کہ ایک حجرہ تھا، دو عورتوں کو بچے پیدا ہوئے، ایک کو بیٹا پیدا ہوا ایک کو بیٹی. لیکن دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ بیٹا ہمارا ہے، بیٹی کوئی لینے کو تیار نہیں. جبکہ بیٹی رحمت للعالمین کی بھی جو ماں ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. بی بی زہرا ام ابیہا ہے، رحمت کی بھی ماں ہے. اب لوگوں کو جو عالم تھے، اب جھولا بہت تھے، عالم کم تھے. کیسے مرحلہ حل کرے؟ قرآن مجید میں پورا قرآن، حافظ قرآن، قاریان قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئے، مسئلہ ملا نہیں تو قرآن کے مشکل کشا کو بلایا گیا، حاجت روا کو بلایا گیا. جب مشکل کشا داخل مقدمہ ہوا، دربار ہوا، تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بہت آسان ہے اس کا جواب، بہت آسان ہے. کہ دونوں عورتوں کو ایک ایک شیشی دی، کہ حجرے میں جائیے اپنا ہم وزن شیشی میں ہم وزن دودھ لے کے آئیے. اور مولا نے ترازو لیا، ترازو میں تولا. جس شیشی کا وزن زیادہ ہو گیا اس کو کہا اس کا لڑکا ہے، جس کا کم تھا اس کو لڑکی دے دی. وہ جو لڑکی تھی وہ بھی شرما گئی، جو عورت کی لڑکی تھی وہ لے کے چلے گئی. مقدمہ ٹھیک ہو گیا، مولا نے مشکل کشائی کر دی. کہا کہ یا علی یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے حل کیا؟ مولا نے قرآن سے حل کیا. اب یہ رات بھر قرآن، حافظ قرآن پڑھتے رہے. صبح کو جب وضو کر کے فجر کی نماز میں آئے، کہتے ہیں یا علی
ہم پورا قرآن پڑھ لیے، 2 شیشی والی کوئی آیت موجود ہے نہیں، 2 شیشی والی آیت موجود ہی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے۔ اب وہ قرآن اگر ان کے سمجھ میں آتا، ان کے دل میں مولا علی کی محبت ہوتی تو قرآن اپنے معنی اگلتا، ورنہ معنی چھپا رہا تھا قرآن۔ اب یہی سبب فرش عزا پہ آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، مومنین کے جمع ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین ہر مسئلے بتا دیتا ہے، ہر مشکل حل کر دیتا ہے، ہر حاجت کو روا کر دیتا ہے، تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہے، تمام پریشانی دور ہو جاتی۔ ایمان سے آپ بتائیے، عباس علمدار کے علم کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، آپ دن بھر اپنی نوکری کرتے ہیں، اپنے آفس جاتے ہیں، تھکے ماندے ہو جاتے ہیں، لیکن جب فرش عزا پہ آتے ہیں تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مشکل کشا حاجت روا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ دیکھیے کہ عمر بن عبد العزیز اس نے مولا علی کی حمایت کی تھی، عمر بن عبد العزیز۔ اور کب جب مولا علی کو ممبروں پہ سے نازیبہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، گالی دی جاتی تھی، جو فرعون شام نے رائج کیا تھا، یہ جمعہ کا خطبہ جو شروع ہوا ہے یہ مولا علی کے لیے نازیبہ لفظ استعمال کرنے کے لیے ہوا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز جب اس کے بادشاہ بننے کے کوئی بھی امکانات نہیں تھے، کوئی چانسز نہیں تھے، اس نے ایک یہودی کو بلایا اور کہا کہ تو آنا اور یہ سوال کرنا۔ وہ آیا دربار میں، اس نے سوال کہ میں تمہاری بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اعتراض کیا، تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہے، تو کیسے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ تو پھر کہا مولا علی کون تھے؟ مولا علی کو تم لوگ نازیب لفظ استعمال کرتے ہو، گالی دیتے ہو، مولا علی کون تھے؟ کہا مولا علی تو مسلمان تھے اور نبی اللہ کے داماد تھے، تو پھر کیوں ممبروں سے گالی دیتے ہیں؟ اس وقت سے مولا علی کے لیے نازیب لفظ استعمال کرنا بند ہوا ہے ممبروں پہ سے۔ اور یہی جب جملہ سید سجاد کو کہا گیا، علی علیہ السلام سید سجاد کو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ بنے گا، پتہ چلا علی کی حمایت کرو بادشاہ بن جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد علی، مولا علی کی حمایت کریے، بادشاہ بنیے۔ ہاں دوستو، یہ وہی مولا کائنات ہے۔ اور جو ہے قضائے امیر المومنین، جو امام مولا علی کی قضائے قاضی ہے مولا علی، اس میں 1000 مسئلے مسائل یہی مقدمے حل کیے مولا علی نے۔ سب تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا۔ آج تو قیامت کی رات ہے، رونے کے دن ہے، کل کا دن رونے کا دن ہے۔ کیونکہ کوفے میں وہ شہزادی اجڑ گئی، یتیمہ ہو گئی۔ دیکھیے اپنے وطن میں کوئی یتیم ہو تو اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو بے وطن میں اجڑ جاتی ہے بچیاں، وہ یتیمہ ہو جاتی ہے۔ جب 17 ماہ رمضان کو مولا ممبر پہ آئے تو مولا نے عرض فرمایا، ایک مرتبہ نبی اللہ میرے داڑھی کو بوسہ دیتے تھے، میں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے داڑھی پر بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کے سر پہ ضربت لگے گی، آپ کے سر کے خون سے داڑھی کے بال لہو لہان ہو جائیں گے۔ پھر مولا نے فرمایا ایک مرتبہ میں ممبر کوفے پہ تھا، حسین علیہ السلام آئے، میں نے حسین کی داڑھی کو بوسہ دیا، کہا لیکن جب میں شہید ہوں گا تو صرف میرا خون میری داڑھی پہ لگے گا، لیکن جب حسین شہید ہوں گے عباس علمدار کا خون لگے گا، علی اصغر کا خون بہے گا۔ ہاں داران مظلوم کربلا، 17 ماہ رمضان مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا۔ مولا علی نے 17 ماہ رمضان کو لوگوں سے سوال کیا، بتاؤ میں نے کبھی یتیم بچوں کو تنگ کیا ہے؟ کہا نہیں مولا، میں رات کے اندھیرے میں
لوگوں تک اناج پہنچاتا رہا، گونیاں پہنچاتا رہا یتیم بچوں کے یہاں۔ دیکھو جب میرے بچے یتیم ہو کر اسیر بنا کر لائے جائیں کوفہ میں تو کوئی پتھر نہ مارے، زینب بے مخنہ چادر آئے گی، اسیر بن کر آئے گی، قیدی بن کر آئے گی۔ ہاں زداران مظلوم کربلا، مولا علی نے افطاری کی ام کلثوم کی یہاں۔ آپ کے گھر میں جب دسترخوان بچھتا ہے اتنے سارے ذائقے آتے ہیں، آپ ہر ایک ذائقہ چکھتے ہیں، کھاتے ہیں۔ مولا میرا غیور مولا صرف نمک سے اور روٹی سے افطاری کی، اور فجر تلک چلتے رہے صحن میں، آسمان کا رخ کرتے رہے۔ ان قریب وہ وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح کو جب نکلے ہیں صبح کو تو مرغاویوں نے نہا پڑا، مرغاویوں نے رستہ روکا۔ حسن سے فرما حسن بیٹا اگر ان کے دانا اور پانی کا انتظام کر سکو تو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ ایک مرتبہ مولا مرغاویوں کا بھی خیال رکھتے تھے، یتیم بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، لیکن مولا کے بچے جب یتیم ہوئے، ارے شام غریبہ تھی، آگ لگا دی گئی اور سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، آج قیامت کی شب ہے۔ اگر رونا نہ آئے نا تو یا علی یا امیر المومنین کہہ دینا آج زینب یتیمہ ہوئی ہے، آج زینب رو رو کے کہہ رہی ہے ارے میرے بابا پہ رونے والوں، میرے بابا کو ضربت ابن ملجم نے لگائی۔ ہاں زدارو، فجر کی نماز آزان دی مولا نے گلدستے پہ جا کی، اور سجدہ کہتے دوسرے سجدے میں گئے تھے کہ ابن ملجم نے جو ہے جیسے ہی ضربت ماری، آواز قد امیر المومنین علی بن علی علیہ السلام، علی قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ کوفے میں علی قتل ہو گئے، زلزلہ آنے لگا، ایک جیسے ہی آواز بلند ہوئی، زینب نے رونے کی آواز بلند کی، فرشتے روتے رہے، انبیاء روتے رہے، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ قد قتل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ علی نے ایک جملہ بلند کیا، فزتو بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ابن ملجم قتل کر کے بھی ناکام رہا، علی قتل ہو کے بھی کامیاب ہو گیا۔ حسن علیہ السلام نے نماز ادا کی، مولا علی کو اپنے حجرے میں لایا گیا، تمام بچے گریہ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریے کسی کو اگر تھوڑا سا مار لگتا ہے، چھری سے انگلی کٹ جاتی، کتنا درد ہوتا ہے۔ ابن ملجم نے وہی ضربت ماری تھی جہاں پر عمر بن عبدود نے ضربت لگائی تھی اور زخم گہرا ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ طبیب آیا، حکیم آیا، حکیم کہتا ہے دودھ اور شہد مولا علی کا جو ہے مولا علی کو شفاعت ہوگی، مولا علی کو دودھ دیا جائے۔ میں کہوں گا ایسا میرا مولا تھا، جب دودھ منگایا عباس جا کے میرے لیے دودھ لے کر آنا، عباس دودھ لینے گئے، زینب نے پوچھا ہوگا دودھ کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ عباس نے کہا ہوگا ارے علی کے قاتل کے لیے دودھ لیے جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا ایسا مولا تھا، ارے اپنا حصے کا دودھ بھی ابن ملجم اپنے قاتل کو پلا دیا۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ وصیت اور نصیحت مولا نے دیا، لیکن ام البنین آ کے قدموں پر لپٹ گئی اور فرماتی ہے میرے والی میرے عباس کو کس کے حوالے کر رہے ہو؟ حسن کے حوالے سب کو دیا، لیکن حسین عباس کو حسین کے حوالے کیا، کہ یہ سپہ سالار بنے گا کربلا کا۔ تمام کو حسن کے حوالے کیا، عباس علمدار کو حسین کے حوالے کیا کہ عباس جب تک تیرے بازو میں دم ہے حسین کی حفاظت کرنا، زینب کی چادر کی حفاظت کرنا، لیکن جب تک غازی کے ہاتھ صحیح سلامت تھے، ارے زینب کی چادر صحیح سلامت تھی، جیسے ہی غازی کے ہاتھ کٹے زینب نے بیویوں کو بلایا کہ غازی کے بازو کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے، اب چادر کی حفاظت نہیں رہے گی۔ یہی ہوا، شام غریبہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، قوم اشقیا خیموں میں داخل ہو گئی، چادریں لوٹی گئی، ایک ننھی سی چادر سکینہ کی تھی۔ آزاداران مظلوم کربلا، بس ایک جملہ اور آخر آپ تابوت جنازہ اٹھے گا، جس گھر میں جنازہ اٹھتا ہے بچے کے رونے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے،
زینب مولا علی کے سرانے بیٹھی ہیں، گویا جنازے کے سرانے بیٹھی ہیں، مولا علی سے کہہ رہی ہیں بابا بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جانا، ہم یتیم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ روح پرواز کر گئی اور حسن و حسین نے جنازہ فرشتوں کے ساتھ اٹھایا اور ایک مقام پہ پہنچے، جنازے کو قدرت کے حوالے کیا۔ جب لوٹ کے آ رہے تھے تو ایک حجرے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، ایک ضعیف نابینا تھا، رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ حسن و حسین حجرے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد سوال کیا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ایک مزدور تھا، ایک غریب تھا جو آتا تھا لقمہ توڑ توڑ کے مجھے کھلاتا تھا، 2 دن سے وہ تشریف نہیں لایا۔ حسن نے کہا وہ نہیں آئیں گے، وہ ہمارے بابا تھے، وہ آ کے آپ کو لقمہ کھلاتے تھے۔ جب اسے نے سنا کہ مولا علی شہید ہو گئے ہیں، وہ غریب شہید ہو گیا، ایک مرتبہ اتنا رویا کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ حسنین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اذن بقضائی و تسلیما بامری ما تمن سلام اللہ قوم العالمین سالم الذین ظلموا ایام اللهم صل علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پر حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پر حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، ولیوں کے ولی نفس پیغمبر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ، ایک حشر لیے آئی ہے 21ویں رمضان، ایک حشر لیے آئی ہے 21ویں رمضان، ایک حشر